میں اختلاف شہباز شریف اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پھر دوائیاں تو پہلے ہی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ غریب آدمی اپنی بیمار بچی یا بیٹا یا ماں کے لیے یا ایک کماؤ کے لیے اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ کہاں سے دوائی لے کے آئے گا؟ اگر وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس گھرانے وہ ہمیشہ کے اندھیرے چھا جاتے ہیں، کوئی ان کے سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ انہوں نے جناب جو ادویات جو میڈیسن بننی ہے اس کے خام مال پر ٹیکس لگا دیا۔ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کا معاشی قتل عام اور کیا ہو سکتا ہے، اور صحت عامہ کی تباہی کا اور کیا ذریعہ بن سکتا ہے جناب اسپیکر۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے پبلک ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل اور اس کے علاوہ چیریٹیبل ہسپتالوں کو ان کو بھی نہیں بخشا۔ یعنی جو خیراتی ہسپتال ہیں اگر وہ مشینری امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی جناب اسپیکر انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ کبھی آج تک میرے یعنی لیونگ میموری میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ایک خیراتی ہسپتال ہو۔ آپ نے تو اپنے خیراتی ہسپتالوں کے لیے فری مشینری منگائی، ہمیں بڑی خوشی ہے، اور لوگ بھی منگاتے رہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ غریب عوام کا وہاں پر علاج ہوتا ہے۔ جو فری علاج کرنے والے جو فاؤنڈیشنز ہیں، خیراتی ادارے ہیں، ان کی مشینری کے اوپر بھی انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑا آپ دل پر ہاتھ رکھیں ذرا دل پہ ہاتھ، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر، پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی، انہوں نے پھر جو امپورٹڈ ایکوپمنٹ ہے بیماریوں کے علاج کے لیے، چاہے وہ ٹی بی ہے چاہے وہ کینسر، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ آئی ایم اے کینسر سروائیور، میری 2003 میں میری سرجری ہوئی تھی کینسر کی، اللہ کا شکر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ وہ بڑا موذی مرض ہوتا ہے، کینسر کے نام سے لوگ ویسے خوف کھاتے ہیں، اور مجھے اللہ نے اپنا ہمت دی، میرا علاج ہو گیا۔ جو غریب لوگ جو کینسر کے ہاتھوں علاج نہ ہونے کی بنا پر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے بچوں کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے آنسوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کو روٹی کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی بیماری اور تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا، یہ ان خاندانوں کے لیے یہ آج جناب اسپیکر یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ظالمانہ اقدام کیا ہے کہ کینسر اور ٹی بی کے جو امراض ہیں ان کی مشینری جو ان کو چاہے وہ جو بھی ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا۔ اور پھر جناب اسپیکر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اور جو میں نے عرض کر دیا کہ خام مال کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی لگائی۔ پھر جناب اسپیکر آگے زراعت کو دیکھیں، پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان 74 سالوں میں چند سال ان کو آپ چھوڑ دیں جب کبھی کوئی خشک سالی ہوئی یا کوئی اور وبا آ گئی کاٹن کے اوپر یا کسی اور کے اوپر، پاکستان has genuinely been a net exporter of our agri products. گندم، چینی ہم سارا سال ایکسپورٹ کرتے رہے۔ اب آ کے ان کے دور میں we have become نیٹ امپورٹر، بجائے اس کے کہ زراعت کو ہمیں دام بخشنا چاہیے۔ یہاں پر اس آنریبل ہاؤس میں جو زرعی جو کاشتکاری سے آنریبل ممبرز کا جن کا تعلق ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ زراعت جو ہے وہ پیلی ہو چکی ہے۔ کاٹن کا پچھلے سال اپنا اس کی پیداوار کا بیڑا غرق ہو گیا، صرف 5.5 ملین گانٹھیں اپنا پروڈیوس ہوئیں، پاکستان 14 ملین گانٹوں تک جا چکا ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور پھر جس طرح انہوں نے چینی بار بار اور گندم بار بار امپورٹ کی، اربوں ڈالر اس کے اوپر برباد کر دیے۔ جو ملک جو کہ جس کا ایک سب سے بڑا جو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ایکسپورٹ عام جو ہے وہ ہماری یہ ایگری پروڈکٹس ہیں، وہ بجائے ہم ایکسپورٹ کرنے کا ان کو امپورٹ کر رہے ہیں، اور اربوں ڈالر پاکستان کا ضائع ہو رہا ہے ہر سال ان کے دور میں۔ اب دیکھیے ابھی بھی یہ امپورٹ ہو رہا ہے اپنا گندم بھی اور چینی بھی، اور پھر ایل این جی کا جو حشر ہوا وہ ایک علیحدہ سکیم ہے، اربوں روپے وہاں پر کھائے گئے اور پاکستان کے برباد کیے گئے۔ لیکن اب یہ سیڈ، پلانٹس، ٹولز، کیمیکلز آف دی ایگریکلچر اس کے اوپر انہوں نے 17% جی ایس ٹی لگا دیا ہے۔ یہ ہاؤس اگر اس ہاؤس نے اپنے کسان کی غریب کسان کی انہوں نے پیروی نہ کی تو وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر
टैक्स ऑन लोकली प्रोड्यूस रॉ कॉटन, जो रॉ कॉटन उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। आप अपनी जो पाकिस्तान के वो जो मुर्गी जो अंडे देती थी, आप उसी का गला काट रहे हैं इस जीएसटी के जरिए। आप स्पीकर साहब नोट कर लें, मैं फिर बात करता हूं। ये मैं कागज आपको दे दूंगा अभी। नहीं, मैं जो आप लिस्ट है मैं उसके बारे में नोट कर रहा हूं। ठीक, ओके। नाउ स्पीकर, मैं आप समझी नहीं है, जिसने तकरीर कर दी मैंने उससे जो ज़रई आलात है उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, ज़रई आलात के ऊपर। इससे बड़ा और क्या जुल्म हो सकता है? मैं समझता हूं कि इनके इस जालिमाना इक़दामात से आसमान क्यों नहीं फट पड़ा, ये जमीन क्यों नहीं अपना फट पड़ी, ये जमीन में क्यों नहीं खुद ये जाके वहां पर छुप गए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक और महंगाई का एक पहाड़ लेके आ रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये बात बिला खौफ तरदीद बताना चाहता हूं कि ये कौम इनको माफ नहीं करेगी। ये कौम सड़कों पे आएगी और इनसे हिसाब लेगी कि ये टैक्स जो हैं ये किसी सूरत भी ये इनकी बर्दाश्त से बाहर है। और उसके बाद जनाब स्पीकर, चूंकि ज़राअत की मैं बात कर रहा हूं और ये बात इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, इट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड कि हमारे जमाने में जनाब स्पीकर यूरिया जो था, यूरिया उसकी कीमत 1200 रुपए थी। एम आई राइट? 1200 रुपए थी। 1200, उसी की बात कर रहा हूं, 1200 रुपए थी। आज जनाब स्पीकर वो 3700 रुपए पे है, 3700 रुपए पे। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। डीएपी हमारे जमाने में, मियां नवाज शरीफ के जमाने में डीएपी की कीमत वो 3500 रुपए थी। आई एम सॉरी, 2400। आई स्टैंड करेक्टेड सर, मैं आई वॉज ऑन द हायर साइड ताकि ये तरदीद ना कर सके। जनाब स्पीकर, 2400। और आज डीएपी, ये मैं बात इस मौजूद ऐवान में आपके सामने आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि आज 9,500 रुपए में भी ब्लैक में मिल रही है, ब्लैक में। और गरीब किसान जो पहली तबाह हाल था उसको बर्बाद कर रहे हैं। ये जो हमारी जो मौजूद मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक काश्तकारी से है, ये इस बात की गवाही देंगे। और ये इन्होंने जो मुकर्रर की है कीमत, उससे 3 गुना ज्यादा ब्लैक में 9,500 पे ब्लैक में बिक रही है, वो भी नहीं मिलती। और वो कौन लोग हैं जो ब्लैक कर रहे हैं? वो इनके फ्रंटमैन हैं, वो इनके डीलर्स हैं, वो इनके एजेंट्स हैं, वो इनके मिडलमैन हैं, जो दोनों हाथों से गरीब किसान की जेबें जो हैं वो खाली कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म जनाब स्पीकर और क्या हो सकता है कि आप एक तरफ किसान की जो खाद है, उसकी जो डीएपी है, उसका यूरिया जो है, वो आसमानों से बातें करें, आप उसको से एक्सपेक्ट करें, तो करें कि वो पैदावार बढ़ाएगा और वो एक्सपोर्ट होगी। जनाब स्पीकर, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दर्दनाक, हौलनाक सूरत हाल, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो सनत है, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो आम आदमी है, इससे ज्यादा खराब सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में कभी पैदा नहीं हुई। और मैं जनाब स्पीकर ये अर्ज करना चाहता हूं आपकी खिदमत में कि इन्होंने हमारी जो माशी कश्ती है वो तो डबो रहे हैं, ये हमारी जो सिक्योरिटी की जो कश्ती है उसको भी अल्लाह ना करे डबोना चाहते हैं। इन हालात में मैं समझता हूं जनाब स्पीकर कि आपसे मेरी इल्तिजा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं जल्द अपनी बात खत्म करूंगा। हम सियासी इख्तिलाफात रखते हैं, होने चाहिए, लेकिन मैं आज आपको अपनी तरफ से और अपने ऑनरेबल कॉलीग की तरफ से ये यकीन दिलाता हूं कि ये सारे गरीब मारी के इकदामात वापस लें, ये सारे जालिमाना इकदामात वापस लें, चाहे बच्चों का दूध हो, चाहे काश्तकारों का सामान हो, या बीज हो, या खाद हो,
چاہے اسپتالوں کی دوائیاں ہوں یا مشینری ہو، یہ سارے واپس لائیں دوسرا بل. ہم انشاءاللہ نیت کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اور IMF کا جو پروگرام ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے کوشش کریں گے. لیکن اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے. یہاں اسپیکر صرف $1 ارب کے لیے یہ اپنی پاکستان کی معیشت اور آزادی کو گروی کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ کو واقعہ جب پاکستان ایٹمی طاقت بننے جا رہا تھا، پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے میاں نواز شریف وزیر اعظم کو $5 ارب کی پیکج آفر کی. میں اس کا عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں. وزیر اعظم نے 5 ٹیلی فون کالز بھی آئے، 5. ہر بار انہوں نے کہا کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، یہ ممکن نہیں ہے. ہندوستان نے یہ حرکت کی ہے، نہ کرتے تو شاید ہم اس کے اوپر اس طرح کا اقدام نہ اٹھاتے. اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہ $5 ارب کی آپ کی پیشکش بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب صدر. لیکن میں پاکستان کے عوام کا میں مستقبل تاریخ نہیں کر سکتا. میں اس کو نہیں لوں گا مگر پاکستان کی عزت پر میں آنچ نہیں آنے دوں گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان قائم دائم رہا. آج یہ $1 ارب کی خاطر جن کے بارے میں خود آنریبل فائنانس منسٹر انہوں نے گویا ہوئے کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے عمران نیازی، وہ تو آج گھٹنے ٹیک چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، جو قوم بھیک مانگتی ہے اور بھیک کی عادی ہو جاتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. ہینڈ آؤٹس اینڈ ایڈ اینڈ ڈول آؤٹس نیور ایور دے ہیو بین ایبل ٹو اسٹرینتھن اے سوسائٹی آن اٹس فیٹ. کبھی نہیں ہوا. پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو جری بننا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ پر توکل رکھنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے بغیر آپ باتوں سے آپ طاقتور نہیں ہو سکتے. جناب اسپیکر، میں چند منٹ اور لوں گا آپ کے. میں جانتا ہوں کہ آپ آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں کہ میں اپنی تقریر ختم کروں. جناب اسپیکر، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے پوچھیں، عام آدمی سے پوچھیں کہ مہنگائی ہے کہ نہیں. صرف چند ہفتے پہلے جناب اسپیکر KPK کے غیور اور بہادر عوام نے جو ذلت امیز شکست ان کو ہوئی وہاں پہ انہوں نے بتا دیا اور قوم کو بتا دیا کہ مہنگائی ہے کہ نہیں. جناب اسپیکر، یہ وہی KPK ہے خیبر پختونخوا جہاں سے آپ کا تعلق اور ایک پاکستان کا خوبصورت ترین یہ صوبہ ہے، بہترین، اور وہاں پر غیور عوام ہیں. یہ وہی KPK ہے جس کے بارے میں یہ PTI وہاں پر ان کو نہ غریب نظر آتا تھا، نہ ان کو غربت نظر آتی تھی، نہ کچے گھر نظر آتے تھے، نہ کوئی بیمار نظر آتا تھا. ہسپتال اور یونیورسٹیاں اس کی ریل پیل تھی. چند ہفتے پہلے KPK میں ان کی بدترین شکست نے ان کی آنکھیں کھول دی ہوں گی اور اب ان کو وہاں پر غریب بھی نظر آتا ہوگا اور غربت بھی نظر آتی ہوگی. اور جناب اسپیکر، میں آپ کی خدمت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک سیاسی شخص ہیں، قداور شخص ہیں، بڑا تجربہ ہے آپ کا. جب آپ کو، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں PTI کی بات کر رہا ہوں مگر مخاطب میں آپ کو ہوں. جب آپ کو غریب اور غربت نظر نہ آئے تو میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پھر عوام کو PTI اگلے الیکشن میں نظر نہیں آئے گی. بالکل، یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام ان کو آٹے دال کا بھاؤ بتائیں گے اور بتائیں گے کہ غریب ماری اور ظلم اور ستم اور یہ مہنگائی اور یہ بے روزگاری کے نتیجے میں وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے. جناب اسپیکر،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج ایک مزدور سے پوچھیں، آپ تو عام آدمی میں پھرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک مزدور سے پوچھیں، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے ان کے بھوکے ہیں، ایک گھرانے میں بوڑھے والدین کے لیے دوائی اور علاج کا انتظام نہیں ہے، ایک گھرانے میں ماں باپ کے پاس بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جناب اسپیکر، ان سے پوچھیں جن کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور جناب اسپیکر وہ سفید پوش جو کروڑوں اس پاکستان میں، اور سفید پوش کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ سفید پوش، ان کو کیا پتا وہ سفید پوشوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے کہ ان کی سفید پوشی کی چادر مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے ہاتھوں چھن چکی ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جو نام لیوا ہو ریاست مدینہ کے، تو وہاں پر ایک یتیم، بیوہ، سفید پوش سب لٹ پٹ جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ یہ بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بات کچھ کرتے ہیں اور عمل اس کے الٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ تمام وبائیں پورے پاکستان میں اپنے آغوش میں لی ہوئی ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صنعت کار جو اس ملک کے لیے فارن ایکسچینج کماتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، آج ان کی صنعتوں سے کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو چکا، ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے، آج کاروباری لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا۔ آج ایک مزدور جب چوکوں اور چوراہوں میں جاتے ہیں، آپ صبح دیکھتے ہوں گے، صبح 6 بجے پہنچتے ہیں، 5 بجے فجر کے بعد سارا دن گزار دیتے ہیں اور شام کو گھر واپس آتے ہیں کہ ان کو مزدوری نہیں ملتی۔ وہ کہاں سے اپنا پیٹ پالیں گے؟ کہاں سے غریب بیٹے کے لیے اپنا علاج کا انتظام کریں گے؟ کہاں ماں کے لیے اس جاڑے میں، سردی میں کوئی گرم بنیان لے کے آئیں گے؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ حالات، اور میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے بات کی یہ کسانوں کی، یہ کسان ماری جو انہوں نے کی ہے پہلے بھی اور اب اس منی بجٹ میں، یہ جناب اسپیکر یہ ہے وہ ایک طویل داستان جو کہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں ہے، جو غریب عوام کو نگل رہی ہے۔ مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ بات میری نوٹ کر لیں جناب اسپیکر، کہ وہ دن دور نہیں جب غربت، بے روزگاری، مہنگائی سے ستائے ہوئے عوام کا ایک غضبناک ریلا وہ نکلے گا اور اس تاریخ کی سب سے نکمی، نااہل اور کرپٹ پی ٹی آئی کی حکومت کو وہ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ تھینک یو جی۔ میں پھر آخر میں انہوں نے کبھی ہماری بات کو نہ ماننا تو دور کی بات ہے، اس پر غور کرنا بھی کبھی انہوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اپنی انا میں گرفتار ہیں، اپنی ضد میں رہتے ہیں، انا میں رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آئنسٹائن، لیکن اس کے باوجود بھی جناب اسپیکر، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، میں اقبال کے اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں، شاید کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں۔ جناب اسپیکر، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اسد عمر صاحب۔